پہلے جھگڑے ہوتے ہیں حضور کی کتنی بیٹیاں، اور بڑی دلیلیں ہمارے علماء نے جو دلیلیں دی ہیں، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا نہیں جو ایک دلیل کو بھی توڑ سکے۔ مناظرے کی بات ہو تو بھائیوں کا صرف جمعے کا خطبہ ہی کافی ہے۔ صورتیں اس کے علاوہ بھی 113 ہیں قرآن مجید میں، لیکن جتنے کم سے کم الفاظ سورہ کوثر میں ہیں انہیں کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ 10 لفظوں سے پوری صورت بنی، 10 الفاظ سے پوری صورت بنی، اور 10 میں سے 5 لفظ وہ ہیں جو پھر پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے۔ مولا آپ کو سلامت و آباد ہو۔ جناب سید آپ سے راضی ہو، یعنی کل گن کے کل الفاظ کی گنتی 10 ہے۔ 10 میں سے قبلہ 5 لفظ وہ ہیں جو اس صورت کے علاوہ پورے قرآن میں کسی جگہ پر استعمال ہوئے ہی نہیں۔ پورے قرآن میں اِنَّا آتَيْنَا صرف اسی سورے میں، پورے قرآن میں الکوثر صرف اسی سورے میں۔ کوئی حافظ قرآن تشریف فرماؤ، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا، الکوثر صرف اسی سورے میں۔ ونہر صرف اسی سورت میں۔ شانیہ کا صرف اسی سورے میں۔ ابتر صرف اسی صورت میں استعمال ہو۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ انسانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر لفظ عطا سمجھ میں آ جاتا تو شیعہ ہو جاتے۔ تم نے قرآن سمجھا نہیں، پڑھا ضرور ہے، تو صرف عطا کا لفظ سمجھ لے تو علی ولی اللہ پڑھ لے گا۔ عطا کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز اللہ مصطفیٰ کو دے رہا ہے کہ جو مصطفیٰ کا حق نہیں بنتا تھا۔ نہیں، جو جوان چپ کر کے سننے کی عادی ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے جزا، ایک لفظ ہوتا ہے عطا۔ جزا کہتے ہیں برابر کے بدلے کو۔ اتنا آسان کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ مزدور سے 100 روپے طے ہوئے صفائی کرنے کے بدلے میں، 90 دیں گے تو ظلم ہے، کیونکہ طے ہوئے تھے 100 روپے۔ 100 دیں گے تو جزا ہے، کام سے خوش ہو کر 110 دے دیں گے تو عطا ہے۔ امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے، پاک بی بی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو حمایت آل محمد میں بلند ہوتے ہیں۔ یہ اوپر کے 10 روپے اس کے بندے نہیں تھے، نہ ہی اس کا حق تھا کہ وہ کہتا مجھے کیوں نہیں دیے۔ یہ آپ نے مہربانی فرمائی، اس کے نہیں بنتے تھے، آپ نے مہربانی فرمائی۔ جو لینے والے کا حق نہ ہو، دینے والا مہربانی سے دے دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ اللہ نے قرآن دیا مصطفیٰ کو جزا کے طور پر، رسالت عطا فرمائی جزا کے طور پر، اللہ نے رحمت للعالمین بنایا جزا کے طور پر۔ زہرا کی باری آئی آواز اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی ہے۔ جس بندے کو بولنے کی عادت نہیں اس کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن جزا ہے، رسالت جزا ہے، نبوت جزا ہے، رحمت للعالمین ہونا جزا ہے، شافع محشر ہونا جزا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن آیا محمد بیٹھے رہے، یاسین اتری محمد بیٹھے رہے، رحمان اتری محمد بیٹھے رہے، طٰہٰ اتری محمد بیٹھے رہے، فاطمہ آئی محمد کھڑا۔
آل محمد آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان۔ ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس آیت کے شان نزول میں علماء مفسرین نے دو واقعات لکھے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ ہے صفا، ایک ہے مروہ، قبول ہے، ایک صفا ایک مروہ۔ حضور علیہ السلام صفا کے پاس سے گزرے، مروہ کے پاس مشرک کھڑے تھے۔ اندھیرے میں سے کوئی بندہ گزرے تو بندے پوچھتے ہیں کون ہے؟ ایک بندے نے پوچھا کون ہے؟ وہاں کھڑا تھا آس ابن وائل ملعون۔ اس نے کہا اب تر جا رہا ہے، جس کی نسل کوئی نہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اب تر جا رہا ہے۔ مصطفیٰ چپ رہا، وہ بول پڑا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے نسل رہے گا۔ آل محمد آپ کو سلام۔ دوسری وجہ سن لیجئے، تفسیر بیضاوی سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مشرک بڑے خوش ہوتے تھے کہ محمد جتنا ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے بول لے، اولاد تو اس کی ہے نہیں، دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی باتیں اسی کے ساتھ دفن ہو جائیں گی۔ شیعہ سنی مسلمان تشریف فرما ہے، میں ان بدتمیز مشرکوں سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اس وقت محمد کی اولاد نہیں تھی، یار تو تھے۔ مشرکوں کو بھی پتا ہے کہ یار وارث نہیں ہوتے، اولاد وارث۔ آل محمد آپ اتنا مشرکوں کو بھی پتا تھا، مشرکوں کو بھی معلوم تھا کہ وارث اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو تجھے زہرا عطا کی۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور پورے مجمع سے گھن کے 5 بندے بھی بول پڑے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ٹھیک پڑھا۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، حاج صاحب قبلہ کی دعا حاصل کرنے کے لیے۔ شاعر کہتے ہیں فضیلت فاطمہ کی ایک مصرے میں سناتا ہوں، جنہیں شاعری کے رموز سے واقفیت ہے، جو اس کے اسرار سے واقف ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ کر دیا شاعر نے، اتنی بڑی بی بی کی فضیلت، اور شاعر کہتے ہیں ایک مصرے میں سناتا ہوں، فضیلت فاطمہ کی ایک مصرے میں سناتا ہوں۔ کاظم صاحب کی بلا فضیلت فاطمہ کی ایک مصرے میں سناتا ہوں، یہ وہ بی بی ہے جس سے مصطفیٰ کا نام باقی ہے۔ نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ یہ پرانے وقتوں میں بڑا مناظرے جب ہوتے تھے تو بڑا ٹاپ کا مسئلہ تھا کہ حضور کی کتنی بیٹیاں، ایک ہے کہ 4۔ یہ جھگڑا بڑا پرانا، پرانے جھگڑے ہم حل نہیں کر سکتے، نہ کسی پہ طنز پہلے عادت ہے، نہ آئندہ کرنے کی کوئی ارادہ ہے۔ جو مجلس میں آ جائے وہ بانیوں کا مہمان نہیں، جو مجلس سننے کے لیے آ جائے وہ حاج صاحب کا مہمان نہیں، جو مجلس سننے کے لیے آ جائے وہ میرے جیسے طالب علم کا مہمان نہیں، جو اس صف پر آ کر بیٹھ جائے وہ براہ راست امام حسین کا مہمان۔ اور ہماری اوقات نہیں کہ اتنے بڑے کریم مہمان، اتنے بڑے کریم میزبان کے مہمان کا دل دکھا ہے۔ مجلس طنز نہیں، مجلس تانا نہیں، مجلس دل آزاری نہیں۔ قاتلوں کا ذکر ہو تو اعتراض ہونا چاہیے،
اس میں تو تذکرہ ہی مقتولوں کا ہے، پھر اعتراض والی کون سی بات ہے؟ انا آتینا، ہم نے ایک تو سورہ کوثر میں لفظ ہم پورے قرآن کے ہر ہم سے زیادہ خطرناک ہے۔ باقی جگہ پہ جہاں ہم آیا وہاں کہیں علی شامل ہے، کہیں مصطفیٰ شامل ہے۔ اس ہم میں مصطفیٰ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کو تو عطا ہونی ہے۔ اس ہم میں علی نہیں، کیونکہ عطا سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس ہم میں حسن سے لے کے مہدی تک نہیں، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، زہرا بڑی ہے۔ بات کسی مشکل طرف نہ چلی جائے، میں قبلہ کو منبر دوں لیکن فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے جھگڑے ہوتے حضور کی کتنی بیٹیاں، اور بڑی دلیلیں ہمارے علماء نے جو دلیلیں دی ہیں، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا نہیں جو ایک دلیل کو بھی توڑ سکے۔ مناظرے کی بات ہو تو بھائیوں کا صرف جمعے کا خطبہ ہی کافی ہے۔ جو جمعے کا خطبہ تم خود پڑھتے ہو اس میں کتنی بیٹیوں کا نام لیتے ہو، لیکن کیونکہ یہ مناظرہ نہیں، میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، اور بڑی سادی سی دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی کسی گاؤں سے آیا، کوئی کسی گاؤں سے آیا، کوئی کسی گاؤں سے آیا، کافیوں کو میں جانتا بھی ہوں، زیادہ تر کو میں نہیں جانتا۔ آپ کے علاقے میں بھی سید رہتے ہوں گے، کیونکہ کائنات میں وہ بستی ہے ہی نہیں جہاں ایک نہ ایک سید کا گھر نہ ہو۔ بندے کہنے کہ جناب یہ گاؤں کوفہ ہے، اس میں چاہے جھونپڑی پر صحیح ایک علم والا گھر ضرور ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے بندوں پر حجت تمام ہو سکے۔ کیوں میں جتنے حضرات ہو تمہارے علاقے میں کوئی ایک دو سیدوں کے گھر ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کا گاؤں کہاں، آپ کا محلہ کہاں، آپ کا شہر کہاں۔ اور سید کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے شیعہ ہوں، کئی سید سنی بھی کہلواتے ہیں۔ اگر یہ بحث ختم کرنی ہو کہ نبی کی کتنی بیٹیاں، تو اپنی مرضی کے اپنے علاقے کے سید سے جا کے پوچھ کہ آپ رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کسے سمجھ آئی ہے، کسے ابھی سوچنا ہے۔ اپنی مرضی کے اپنے علاقے کے سید سے جا کے پوچھ کہ آپ رسول خدا کی کس بیٹی کی اولاد سے ہیں۔ اگر بطول کے علاوہ وہ کوئی دوسرا نام لے لے تو میں بھی جھوٹا، میرا مذہب بھی جھوٹا۔ اور اگر پوری کائنات کہے کہ میں زہرا کی اولاد ہوں، پھر شرم کر، جس سے اولاد ہوگی اتنی ہی رسول کی بیٹی ہوگی۔ بڑا شور مجدہ، مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے، شور مچ گیا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اور کوئی بات چلا نہیں۔ انہوں نے کہا کوثر سے مراد ہے چشمہ کوثر۔ ہر مسلم مومن کو جنت دے گا، ہر جنت میں کوثر ہوگا، نبی پر علیحدہ احسان کیوں چڑھا رہا؟ اگر کوثر سے مراد چشمہ کوثر ہوتا تو آخری آیت ہونی چاہیے تھی تیرا دشمن پیاسا مرے گا۔ ایسے آسان تفسیر ہو نہیں سکتی، کیونکہ معاملہ ہے نسل کی دشمنی کا۔ اس لیے آخر میں فرمایا تیرا دشمن ابتر ہوگا، بے نشان ہوگا، دم کٹا ہوگا، اس کی نسل نہیں ہوگی۔ یہ ہے قرآن۔ کیا ہے جناب والا؟ قرآن۔ یہ فیصلہ ہے قرآن کو۔ ایک دفعہ سارے دہرا دیں، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ دشمن مصطفیٰ کی
اولاد نہیں ہوگی، قرآن کہتا نہیں ہوگی، تاریخ کہتی ہے ہوئی ہے۔ عاص ابن وائل جو خصوصی نشانہ ہے اس آیت کے شان نزول میں، اس کے بیٹے کا نام ہے عامر ابن العاص ابن وائل، معاویہ کا وزیر اعظم تھا، علی سے چالاک لومڑی کہتے تھے۔ معاویہ کا آخری ٹائم آیا، اس نے اس سے پوچھا تو میرا وزیر اعظم رہا ہے، کبھی تو نے بھی مجھ سے دھوکہ کیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں حضور استغفر اللہ، میں اور آپ سے ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں یاد دلاؤں؟ اس نے کہا یاد کرا۔ اس نے کہا صفین میں علی آیا تھا، لیلۃ الحریر میں۔ لیلۃ الحریر جانتے ہیں کیا مطلب؟ حریر اس کتے کو کہتے ہیں جو آدھی رات کے وقت درد سے کراہتا ہے، وہ کبھی کبھی کتوں کی آواز رات کو آتی ہے، اسے کہتے ہیں حریر۔ اس رات کو لیلۃ الحریر ایسے کہتے ہیں کہ علی نے انہیں ایسے مارا کہ یہ کتوں کی آوازیں نکالتے رہے ساری رات۔ بسم اللہ کرو۔ مجھے بلا کے مبالی نعرہ صاحب ملائی ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਪਾਈ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਗਵਾਈ ਜਿੱਦਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮਾਵੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮਾਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਹਾੜਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਈ ਅਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਪਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਈ ਨਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਰ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਾਈ ਲੱਖ ਲੈ ਲੋ آل محمد سلامت رکھے، اللہ صحت کے ساتھ آباد و شاد رکھے، جو رونق بندے حضرت شبیر کے ذکر کی حسین کی ماں انہیں سلامت رکھے۔ آج انہوں نے کہا کبھی آپ مجھ سے دھوکہ کیا؟ اس نے کہا نہیں حضور توبہ سے۔ اس نے کہا میں یاد کراؤں؟ علی نے میدان میں کھڑا ہو کے کہا تھا معاویہ لوگوں کے بچے نہ مروا، میں اپنی فوج ہٹاتا ہوں تو اپنی ہٹا، میدان میں لڑ ڈائریکٹ مجھ سے لڑ، یا تو نہیں یا میں نہیں، تو نے مجھے کہا تھا چلا جاؤ، نہیں سمجھ، تو نے مجھے کہا تھا، تیری نظر حکومت پہ تھی، تو مجھے مروا کے خود امیر المومنین بننا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں قبلہ نہیں، آپ سمجھے نہیں، میں تو آپ کا بھلا سوچ رہا تھا، اگر آپ علی کو قتل کر دیتے تو غازی ہوتے، علی آپ کو مار دیتا تو آپ شہید ہوتے۔ اور جگہ یہ تیرا دوسرا دھوکہ ہے میرے ساتھ، خدا کی قسم علی کو میں قتل کرتا تب بھی جہنم میں جاتا، علی مجھے قتل کرتا میں تب بھی جہنم میں۔ اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ پھر عاص ابن وائل کا بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ عامر ابن العاص ابن وائل، اس کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن وائل۔ پھر تاریخ نے اس کے بیٹے کا نام لکھا عامر ابن عبداللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل۔ اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔ ابو لہب رسول کا دشمن تھا، اس کی اولاد ہوئی ہے۔
مرداش فہری رسول کا دشمن داؤش کی اولاد ہوئی ہے، کنانہ ابن ربی رسول کا دشمن داؤش کی اولاد ہوئی ہے، مسلمہ قذاب رسول کا دشمن داؤش کی اولاد ہوئی ہے، شجاع بن حارث رسول کی دشمن ہے اس کی اولاد ہوئی ہے، مرداش فہری رسول خدا کا دشمن ہے اس کی اولاد ہوئی ہے۔ جو بندے چپ بیٹھ کر عظمت رسول کا فکرہ سننا، سلمان رشدی کی اولاد ہے، تسلیمہ نسرین کی اولاد ہے، مرزا ناصر بیگ کی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی۔ قیامت تک مفسرین قرآن تفسیر کے ماحول میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے، اندھیرے میں راستہ نہ ملتا، منطقیوں کو دوسرا سرا نہ ملتا، فلسفیوں سے یہ گتھی سلجھائی نہ جا سکتی، کائنات دبنگ رہتی، عقلیں پریشان رہتی، ذہن حیران رہتے، قرآن چیلنج ہو جاتا، دشمنان قرآن کہہ دیتے تمہارے قرآن نے کہا ہے کہ ان شانئک هو الابتر۔ اگر میرا 10واں امام اس مسئلے کا حل نہ کرتا، میرا 10واں امام حضرت علی النقی بازار میں تشریف فرما ہے، یا سامنے اپنے بیٹے کو اٹھا کے ایک دشمن مصطفیٰ نے رسول کی شان میں گستاخی کی، وہ بھونکتا جا رہا تھا، یا ایک بندے نے آ کے فرزند رسول سے پوچھا، فرزند رسول قرآن کہتا ہے کہ تیرے نبی کے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی اور یہ تو بیٹا اٹھا کے کھڑا ہے۔ امام نے فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہوتا۔ اسے کہ مولا پھر یہ بچے، امام نے فرمایا ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہیں۔ چلو سین بستر بسم اللہ سارے مل کے علی 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 سب مل کے پکارو علی علی گوشت سے بولو، سرکار کے بولو، 35 لاکھ نعرہ۔ سید کونین آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، اللہ کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا مولا 70,000 بچے قتل کروا دیے فرعون نے، موسیٰ کو کیوں نہیں مار سکا؟ 70,000 بچہ تو ذبح کیا، ایک موسیٰ کو ذبح کیوں نہیں کر سکا؟ امام نے فرمایا ہے جہنمی لیکن تھا اپنے باپ کا۔ جہنمی ہے لیکن تھا اپنے باپ کا۔ آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کا دشمن بھی حلالی ہو سکتا ہے۔ دلیل وہ دینے لگے ہوں جس کے آگے اگلی دلیل کی ضرورت نہیں۔ یوسف کے بھائی یوسف کے دشمن تھے، لیکن تھے اپنے باپ کے۔ کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں، ایک محمد ایک علی۔ ان کا دشمن کچھ اور ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ علی سے دشمنی کرتا ہی وہی ہے جس کی ماں آوارہ ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سید کونین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یہی وجہ ہے سامعین گرامی قدر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی جس کے لیے محمد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ باپ کے نوکروں کے دربار میں 4 گھنٹے سوالی بن کے کھڑی رہی۔ سید کونین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وہ آنکھیں دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں جو جناب زہرا کے غم میں روتی۔ میری اوقات نہیں میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کروں کہ مجھ جیسے ایک مبتدی طالب علم کے لیے جس انداز سے ہر مومن کے ہر گھر سے دعائیں ہوئی ہیں، کہ حاج صاحب کے بچوں کی امام حسین زندگی کرے،
ہر انداز سے تعاون قبلہ نے میرے ساتھ فرمایا، مالی امداد بھی فرمائی۔ جناب زہرا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی۔ ام ابیہا کا مجرم ہوں میں، اور مجھے فخر ہے کہ بی بی زہرا نے اپنی وکالت کے لیے مجھ جیسے گنہگار کو چنا۔ میری نسلوں کے لیے فخر ہے، میرے کفن کے اندر میرا نام اعمال ہے، یہ FIR ہے۔ ہاتھ کڑیاں پہنی ہیں، جیل کے اندر رہا ہوں، جرم صرف یہی ہے کہ ممبروں پہ آ کے بتاتا رہا ہوں باپ کے نوکروں سے جھنکیں کھا کے زہرا خالی واپس آ۔ سید کونین آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے اپنی زندگی میں تعداد میں معین نہیں کر سکتا کیونکہ ممبر رسول ہے، بہت بڑی تعداد کے لوگوں سے میں نے ذاتی طور پہ پوچھا، جو بندہ شیعت اختیار کرتا نا جو بندہ شیعت، اس میں پوچھتا تھا کہ تم شیعہ کیوں ہوئے؟ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، شیعہ کیوں ہوئے؟ مبلغ اعظم شیعہ کیوں ہوا؟ تاج سعید الرحمان کو کس مسئلے نے شیعہ کیا؟ سارے سوالوں کا ایک جواب آیا، حق کے زہرا۔ اس دن سے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، علی ولی اللہ پڑھوانے گئی تھی۔ اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے۔ میں قبلہ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بڑا مختصر ترین فکرہ پڑھ کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ 3 زخم ہے امت کی طرف سے زہرا کے لیے، کبھی دل توڑا، کبھی دروازہ توڑ کے پہلو توڑا، اس وقت قبر توڑی ہوئی ہے۔ شریف حضرات یہاں تشریف فرمائیں جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ ان کی ماں کو سبحان مومن ہے، اس کے جذبات کا اظہار ہے۔ جتنے ظلم اس گھر کے ساتھ ہوئے ہیں یہ 12واں امام آ کر بتائے گا۔ آج تک قبر زہرا پر درہ لے کر سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، ڈرتے ڈرتے مومن ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ ماں ہے حسن حسین کی۔ دھوپ میں زہرا کی قبر، پہلے دن سے ہی مجبوری تھی، علی کو 40 قبریں بنانا پڑی۔ آج تک مستند روایت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قبر زہرا کہاں ہے۔ ایک ایرانی کا فکرہ ہے، میرا دل کرتا ہے بار بار پڑھوں، اسے میرے ساتھ کھڑے ہو کر ایسے قبر زہرا کو دیکھتے دیکھتے روتے روتے روتے، جو سب باہر بیٹھے ہو مدینے کے گواہی دو گے، ایسے سامنے بی بی کی قبر ہو، پیچھے موڑ کے دیکھو حضور کا گنبد نظر آتا ہے۔ ایرانی روتا رہا روتا رہا روتا رہا، اچانک اس کے صبر کا بند ٹوٹا، پیچھے موڑ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھیں۔ جسے لفظ سمجھ آیا اس نے ہائے کیے، یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں، آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا، مولا دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا ہے۔ منہ پہ ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ دیتے تیری بطول کا روزہ بناتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کائنات میں کوئی عمل کر یا نہ کر، احترام زہرا کر۔ احترام زہرا جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے۔ سارے یزید کے لشکر سے ایک حور علیہ السلام کیوں؟ اور جو بطول کا احترام کیا تو حسین نے فرمایا حور تیری ماں تجھ پر روئے، گردن جھکا کے کہتے میں آپ کی والدہ گرامی پہ درود کے سوا کچھ نہیں بھیجتا۔ اس فکر نے حور کی تقدیر کو بدل دی۔ یہ علی پر جٹھا آپ کے قریب ہے، یہاں کا ایک بزرگ مجھے ملا، اسے کہا جی اللہ نے کرم کیا، مجھے 50 سال ہو گئے ہیں شیعہ ہوئے، میں
میں نے کہا کس بات پر شیعہ ہوا؟ اور میں بڑا غریب آدمی تھا، پھیری لگاتا تھا، 200-300 کی مٹھائی لے کے گلیوں میں جا کے پھیری لگا کے بیچنی۔ وہ کہتے میں گلی سے گزرا کے مجلس ہو رہی تھی، بچہ مٹھائی لینے آیا، مٹھائی میں نے بچے کو دے دی، پیسے اس نے جیبوں سے ڈھونڈنا شروع کر دیے، جیسے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، یاد نہیں رہا کہ کس جیب میں پیسے ہیں۔ کہتے وہ ڈھونڈنے لگا، میرے کان مجلس کی طرف چلے گئے، ذاکر کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی خالی واپس آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ ذاکر کہہ رہا تھا محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار سے خالی آ گئی۔ وہ کہتا کیونکہ میں شیعہ نہیں تھا، میں نے ذاکر کو دل میں بڑی گالیاں نکالی، میں نے شیعوں کو بڑی گالیاں نکالی دل میں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں کہ بی بی خالی آ گئی۔ کہتے میں نے اپنے آپ سے کہا وہ رسول اللہ کا صحابی، وہ رسول اللہ کی بیٹی، وہ خالی کیسے بھیج سکتا؟ کہتے میں نے غصے میں اپنی اس چھابڑی کو اٹھایا، میں گھر چلا آیا، میری بیوی نے کھانا رکھا، کہتے پہلا لقمہ میں نے کھایا یہاں پھنس گیا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا حیا کر، تحقیق تو کر۔ وہ کہتے میں مسجد میں آ گیا، نمازی عشاء پڑھ کے جا چکے تھے، مولوی صاحب گھر چلے گئے تھے، مسجد کے ساتھ مولوی کا گھر تھا۔ کہتے میں نے دستک دی، مولوی کو ساتھ لے آیا، اندر سے مسجد کی کنڈی مار دی، مولوی صاحب کو وضو کرا دیا، خود وضو کر لیا۔ اب یہ فکرے بڑی توجہ سے سننا۔ اور مولوی صاحب میرے گین کے 2 سوال ہیں، لمبا جواب مجھے آتا نہیں کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے لمبا جواب نہ دینا، میں 2 سوال کروں گا گین کے، جواب میں یا تم کہنا ہاں یا کہنا نہ، لمبی بات نہیں کرنی، کوئی اور بات نہیں کرنی۔ کیا جواب دینا؟ ہاں یا نہ۔ اس کا پوچھ مجھ سے، اس کا پہلا سوال، قرآن اٹھا کے اس نے سر پہ رکھا، کہ مولوی صاحب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پاک بی بی حضرت زہرا دربار میں حق مانگنے گئی تھی؟ مولوی قرآن ہٹا کے کہتے تجھے کسی شیعہ نے کہا ہے؟ کہتے میرے آنسو بھی نکل آئے، میں نے رو کے کہا میں نے شیعہ کی بیٹی کا تو نہیں پوچھا، ہائے ہائے، میں نے پوچھا تو تجھ سے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا۔ قرآن اس نے سر پہ رکھا، مولوی نے کہا یہ لمبے مسئلے ہیں، یہ پرانے مسئلے ہیں، یہ لمبے، اس نے کہا لمبا مسئلہ مجھے نہ بتا، یا ہاں کر یا نہ کر، قرآن سامنے رکھ اپنے علم کے مطابق، یا کہ گئی تھی یا کہ نہیں گئی تھی، لمبی بات نہیں۔ مولوی کہتے گئی تھی، کہتا میرے کلیجے پہ چھریاں چل گئی، اور میں نے دل میں دعا مانگی اللہ کرے اگلی بات سچی نہ ہو۔ کہتا آخری سوال، خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے، حسین کی ماتم سے راضی ہو۔ خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی کہتے اس کا حق بنتا نہیں تھا، یہ کہتے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لمبا جواب نہ دے، یا ہاں کر یا نہ کر، حق ملا کے خالی آ گئی۔ مولوی کہتے خالی آ گئی، کہتے میری چیخ نکلی، میں نے وہی قرآن کھول کے کہا اللہ کا قرآن گواہ ہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں۔ مولوی کہتے تو کافر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مولوی کافر بھی میں ہو گیا ہوں، میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آئے میں قتل معاف کر دوں گا۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار میں آ کے سوالی بنی رہی، یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے